بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی زمانے میں بغداد میں ایک بہت مہر بڑھی رہتا تھا۔ عمر کے آخری حصے میں اس نے مہارت سے ایک بہت خوبصورت ممبر بنایا۔ اس ممبر کو اس نے بڑی محنت سے اخروٹ کی لکڑی سے انتہائی دلکش و حسین بنایا۔ جو بھی اس کی خوبصورتی دیکھتا دو دیے بغیر نہ رہتا اور اش کر اٹھتا۔ اس ممبر کی شہرت ہر طرف اتنی زیادہ پھیلی کہ بغداد آنے والا ہر امیر شخص اس بڑھئی سے کہتا کہ یہ ممبر میرے ہاتھ فروخت کر دو، فلاں مسجد کو عطیہ کروں گا۔ لیکن بڑھئی کا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا، یہ ممبر مسجد اقصیٰ کی زینت بنے گا۔ لوگ بڑھئی کی یہ بات سن کر تعجب میں پڑ جاتے کہ بھائی، مسجد اقصیٰ پر تو صلیبیوں کا قبضہ ہے، پھر کیسے یہ ممبر وہاں سجے گا؟ بڑھئی سب کی باتیں سنتا اور ایک ہی جواب دیتا، بھائی میرا کام اتنا ہی تھا کہ میں ایک کاریگر ہوں، میں نے اپنی مہارت سے یہ ممبر بنایا ہے۔ انشاءاللہ ایک دن کوئی بہادر جنگجو اٹھے گا، بیت المقدس واپس حاصل کرے گا اور یہ ممبر اس کی زینت بنے گا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ ممبر کی کہانی شہر بہ شہر، قریہ بہ قریہ بچے کی زبان پر آ چکی تھی۔ ہر ایک ممبر کی خوبصورتی بتاتے وقت اپنی طرف سے ایک کی 10 بتاتا۔ پھر یہ کہانی 7-8 سال کے بچے نے سنی، مگر وہ ممبر کی خوبصورتی سے زیادہ اس کے بنانے والے کے جذبے سے متاثر ہوا، اور پھر 40 برس گزر گئے اور وہ ممبر اسی بہادر کے ہاتھوں مسجد اقصیٰ میں جا کر نصب کر دیا گیا، جس کو لوگ فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے جاسوسوں نے بتایا کہ ایک عالم دین ہے جو بہت اچھا خطاب کرتے ہیں، لوگوں میں بہت مقبول ہو گئے ہیں۔ سلطان نے کہا، آگے کہو۔ جاسوس بولے، کچھ غلط ہے جسے ہم محسوس کر رہے ہیں مگر الفاظوں میں بیان نہیں کر پا رہے۔ سلطان نے کہا، جو بھی دیکھا اور سنا بیان کرو۔ جاسوس بولے، وہ کہتے ہیں کہ نفس کا جہاد افضل ہے، بچوں کو تعلیم دینا ایک بہترین جہاد ہے، گھر کی ذمہ داریوں کے لیے جدوجہد کرنا بھی ایک جہاد ہے۔ سلطان نے کہا، تو اس میں کوئی شک ہے؟ جاسوس نے کہا، انہیں کوئی شک نہیں، لیکن اس عالم کا کہنا ہے کہ جنگجو سے کیا ملا؟ صرف قتل و غارت گری، صرف لاشیں۔ جنگوں نے تمہیں یا تو قاتل بنایا یا مقتول۔ سلطان بے چین ہو کر اٹھے۔ اسی وقت عالم سے ملنے کی ٹھانی، ملاقات بھیس بدل کر کی اور جاتے ہی سوال کر دیا کہ جناب، ایسی کوئی ترکیب بتائیے کہ بیت المقدس کو آزاد اور مسلمانوں کے خلاف مظالم کو بغیر جنگ کے ختم کرایا جا سکے۔ عالم نے کہا، دعا کریں۔ سلطان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ عالم پوری صلیبی فوجی سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سلطان نے سب سے پہلے اپنے خنجر سے اس عالم کی انگلی کاٹ دی۔ وہ بری طرح چیخنے لگا۔ اب سلطان نے کہا کہ اصلیت بتاتے ہو یا گردن بھی کاٹ دوں؟ پتہ چلا کہ وہ سفید پوش عالم ایک یہودی تھا۔ یہودیوں کو عربی بخوبی آتی تھی، جس کا اس نے فائدہ اٹھایا۔ سلطان نے پایا کہ اس کے جیسا درس اب خطبوں میں عام ہو چلا تھا۔ بڑی مشکل سے یہ فتنہ روکا جا سکا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ان کی وفات ہوئی تو اس وقت ان کے کل اثاثے کتنے تھے؟ آج کل کے حکمرانوں کے بالکل برعکس، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کروڑوں کے بینک بیلنس، جواہرات یا محلات نہ تھے، بلکہ طریق شاید ہے کہ جب اس عظیم رہنما کا انتقال ہوا تو ان کے پاس صرف 1 سونے کی اور 40 چاندی کی اشرفیاں تھیں۔ نیک دل بہادر فاتح نے اپنی تمام دولت اپنی زندگی میں ہی غربا میں تقسیم کر دی تھی، اور وقت وفات اتنی رقم بھی نہ تھی کہ ان کی نماز جنازہ کا انتظام کیا جا سکتا۔ اس بہادر مسلمان کو دمشق میں اموی مسجد کے بغیر ایک باغ میں دفن کیا گیا، اور آج بھی یورپ اور مغربی دنیا اس کی عظمت کی متعارف ہے۔